میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ کیا کہیے گا وسیم اختر صاحب، ہم لوگ آگے جاتے ہیں، ہم پیچھے جائیں تو شاید بہتر ہو جائے، ہم تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی سمت ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ کے سامنے ہمارے رپورٹر سے صورتحال رکھی، آپ خود جانتے ہوں گے تو یہ مسئلے کیوں ہیں؟ پہلے تو مجھے بتائیں ان کا کوئی سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ کچرا بھی ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی پورے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کراچی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہاں اس کو مینیج کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی، صحیح طرح سے مینیج کرنے کی، جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کرنے کی۔ جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ کل 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے جو ججز حضرات ہیں، ڈبل بینچ، اس نے کلیئرلی ایک آرڈر دیا ہے کہ کراچی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ گورنمنٹ آف سندھ کے لیے کہا گیا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد اب گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی سندھ کا بھی بڑا شہر ہے، سندھ کو چلاتا ہے، 90% ریونیو سندھ کو دیتا ہے، مگر اس کو ہمیشہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو نگلیکٹ کیا گیا۔ جیسا کہ پورے پاکستان میں کوئٹہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، پشاور ایک ڈسٹرکٹ ہے، لاہور ایک ڈسٹرکٹ ہے، مگر کراچی کو سیاسی طور پہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، رول کرنے کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہاں 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے ہیں، اس کے بعد کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، پھر اس کے بعد 6 کینٹونمنٹس، ایک ڈی ایچ اے۔ جب اتنی جگہ اختیارات بٹ جائیں تو کراچی کیسے مینیج ہوگا؟ تو ترقیاتی بجٹ کتنا ہے سندھ کا، کہاں جاتا ہے؟ کراچی پہ لگتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے مسائل کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ نظر انداز کیا جاتا ہے تمام حکومتوں کی جانب سے، تو ترقیاتی بجٹ بھی تو ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کہاں لگتا ہے، کدھر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ سوال گورنمنٹ آف سندھ سے کیا جانا چاہیے۔ 10-11 بجٹ دے چکی ہے گورنمنٹ آف سندھ، جس میں ڈیولپمنٹ کا ہیڈ بھی ہے۔ ان سے سوال کیا جائے کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اور اگر میں کے ایم سی کی بات کروں، جس کو ڈیوائیڈ کر کے توڑ مروڑ کے صرف 10 سے 12% پہ لے آیا گیا ہے، میئر کی جو اختیارات ہیں وہ صرف کراچی میں 10 سے 12% سے زیادہ نہیں ہیں۔ کے ایم سی کو جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ تنخواہیں دے دی جائیں اور پینشن دے دی جائے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ویژن یا کوئی میئر یا کوئی چیئرمین چاہے کہ میں اپنے علاقے میں کوئی انڈر پاس یا برج یا کوئی اور بڑا پروجیکٹ لے آؤں، وہ نہیں لا سکتا۔ یہ سارے بڑے فنکشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کے۔ تو یہ سوال ان سے بنتا ہے۔ ابھی آپ کے رپورٹر نے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ بنائی گئی، آج بہت جگہ سے وہ ادھیڑ دی گئی ہے۔ وجہ ہے اس کی، مجھے پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بنانا شروع کی تھی تو وہ ایشوز جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں، سیوریج کے اور پانی کے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ میں نے بہت دفعہ کہا گورنمنٹ آف سندھ کے اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کہ یہ ایشوز بھی ایڈریس کر لیں، ابھی سڑک بننے جا رہی ہے، مگر نہیں کیا گیا۔ بڑے بڑے پروجیکٹ اپنے پاس رکھنے کا شوق ہے، دیٹس آل۔ کراچی کو کوئی بھی اون نہیں کرتا، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو۔ کراچی تباہ ہو چکا ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہے، پانی کا نظام تباہ ہے، ٹرانسپورٹ نہ ہونے پر ہے ہی نہیں، بلکہ ٹرانسپورٹ لوگ چھتوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا شہر، جبکہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، یہ پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ سندھ کو بھی چلاتا ہے، پورے ملک کا بجٹ بناتا ہے۔ اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور چیف منسٹر صاحب سندھ کے جو ہیں ان کو بھی، مگر افسوس کہ کراچی کی طرف کوئی نہیں توجہ دیتا۔ آپ نے کہا کراچی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اور پھر ظاہر عدالتیں مداخلت کرتی ہیں اور عدالتوں کے آرڈر آتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کچھ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے عدالتوں کی جانب سے انٹرونشن ہوئی، تو پھر ہم نے کراچی شہر میں امن بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔